بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں عریض عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عریض سپیکس یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ میدان کربلا میں یزیدی فوج نے اہل بیت پر ایسے ظلم و ستم کیے کہ جن کو سن کر انسانیت کا دل پھٹنے لگتا ہے۔ یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے جس کی وجہ سے تمام لوگ یزید سے نفرت کرتے ہوئے اسے لعن طعن کرتے ہیں اور اس کو ملعون اور جہنمی قرار دیتے ہیں۔ اس سارے واقعے میں یزید اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر اور حرملہ جیسے سپہ سالار اور کمانڈر بھی تھے جنہوں نے یزید کے ساتھ کھڑے ہو کر اہل بیت کے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ رقم کی کہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ رخ ہے جس میں صرف دشمنی ہی دشمنی نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم محبت اور عقیدت کی طرف رخ کریں تو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہ اس دور میں تھی اور نہ آج ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد لوگوں کے دلوں میں یزید کی نفرت اور خلافت بنو امیہ کی مخالفت بڑھتی چلی گئی، اور واقعہ کربلا ہی یزید کے زوال کا اصل سبب بنا۔ تاریخ میں ایک ایسے شخص کا ذکر بھی ملتا ہے جس نے حکومت حاصل کرنے کے لیے فقط اس لیے کوشش کی کہ وہ حکومت حاصل کرنے کے بعد قاتلان اہل بیت سے بدلہ لے سکے۔ پیارے دوستو، اس شخص کا نام مختار ثقفی تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مختار ثقفی اور قاتلان اہل بیت کے متعلق معلومات شیئر کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مختار ثقفی 1 ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے مگر ان کی پرورش مدینہ میں ہوئی۔ ان کا نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ ان کا تعلق بنی حوزان کے ایک قبیلہ ثقیف سے تھا، اسی لیے انہیں مختار ثقفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا جہاں وہ شہید ہو گئے۔ مختار ثقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مختار کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیر کو دانا کہہ کر پیار فرمایا اور کہنے لگے کہ یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ مختار ثقفی تاریخ اسلامی کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور اس کے ہاتھوں قتل ہونے والا حرملہ بھی تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ مختار ثقفی محبان اہل بیت میں سے تھے۔ جب مختار نے عمر ابن سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعا کی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے اور ہمارے خون کا قصاص لیا ہے۔ پیارے دوستو، مختار ثقفی عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں اہل بیت سے محبت کرنے کے جرم میں قید رہے، جس طرح امام حسین کی شہادت کے وقت بہت سارے محبان حسین اور محبان علی کو قید میں بند کر دیا گیا۔ تاریخ میں ان قیدیوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد کئی لاکھ ہے، یعنی کوفہ میں بہت سارے محبان اہل بیت کو کوفہ میں قید کر دیا گیا جنہوں نے امام حسین کے بھیجے ہوئے سفیر مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا اور یوں انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا۔ ان تمام قیدیوں میں مختار ثقفی بھی تھے۔ مختار باہر کے حالات سے بے خبر تھے، اس بات کی توقع لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے آقا امام حسین کی آمد کے ساتھ ہی یہ تمام ظلم و ستم اور سختیاں ختم ہو جائیں گی اور امام حسین کو ان کا حق یعنی خلافت واپس مل جائے گی۔
مگر جب امیر مختار کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی تو پھر آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ قاتلوں کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دیں۔ ابن زیاد خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی اور دیگر وجوہات کی بنا پر انہیں قتل نہیں کروا سکا۔ مختار ثقفی عبداللہ بن عمر کی بہن کے شوہر تھے اور ان کی اپنی بہن کی شادی حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوئی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد کی قید سے رہا ہونے اور کربلا کے تمام واقعات سے آگاہ ہونے کے بعد مختار ثقفی نے قسم کھائی کہ قاتلان شہدائے کربلا کا بدلہ لوں گا۔ پہلے مختار ثقفی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا، مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو ان سے کچھ اختلاف پیدا ہو گئے اور وہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے، وہاں اپنی تحریک کو منظم کیا اور سن 685 عیسوی میں خروج کیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر بھی مل گئے جو ایک مشہور جنگجو تھے۔ ان کے پاس اپنی کچھ فوج بھی تھی۔ انہوں نے بصرہ اور کوفہ میں جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہدائے کربلا سے بدلہ لیا، جن میں عمر بن سعد، حرملہ، شمر، ابن زیاد، سنان بن انس وغیرہ شامل تھے۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوایا گیا، جسے دیکھ کر انہوں نے اہل بیت کے سوگ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیارے دوستو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک مختار نے امام حسین کے قاتلوں کا سر نہیں بھیجا، بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور تیل نہیں لگایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مختار کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ان سے انتقام لیا، سخت حالات میں ہماری مدد اور بیوہ خواتین کی کفالت کی۔ روایات میں ہے کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ بن زیاد اور عمر ابن سعد کا سر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو امام زین العابدین نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا خدا مختار کو جزائے خیر دے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مختار فضائل اہل بیت کو بیان کرتے امیر المومنین حضرت علی اور امام حسن اور حسین کے صفات حسنہ کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت و حکومت کا حق فقط اہل بیت کو حاصل ہے، اور دوسری حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت پر پڑی آپ ان سے بے حد رنجیدہ و غمزدہ تھے۔ وہ اپنے جہاد میں کوشاں رہتے کہ کیسے حکومت حاصل کر لیں، لیکن یہ تمنا ان کی اپنے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے ذریعے اہل بیت علیہم السلام کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید مخالفت کے باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار، ان کی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہونے کے سبب ان سے چھین لیا گیا، اور مختار کی دشمنی میں بنو امیہ نے ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دی۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو سن 687 میں کوفہ کی مسجد میں قتل کر دیا گیا۔ یہ 15 رمضان سال 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد مختار ثقفی کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری بھی شامل تھی۔ وہ مدائن میں رہتی تھی۔ ان کو مصعب بن زبیر کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ مصعب بن زبیر نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب نے اسے مار ڈالا، مگر کوفہ میں رہنے والی بیوی نازیہ بنت سمرہ بن جندب کو مصعب بن زبیر نے معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، وہ تمام روایتیں جو جناب مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ کی شخصیت کو مشکوک کر کے آپ کی توہین کی جاتی ہے، ان کو تمام بزرگ اور محقق علماء نے جعلی قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو مختار ثقفی سے متعلق یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔